کیا حکم ہے شریعت اسلامیہ کی روح سے کہ وہ میرا جو نکاح اس وقت ہوا تھا وہ درست ہے یا مجھے تجدید نکاح کرنا پڑے گا یا کیا صورت ہے؟ نہیں کچھ نہیں کرنا، مولانا اس طرح کے مسائل ہو جاتے ہیں جی۔ یہ بہت اچھا کیا بھائی نے، جو عورتیں اس طرح حاملہ ہوتی ہیں نا اللہ پناہ ہی دے غلطی کی وجہ سے، ان کے ساتھ نکاح جو ٹھیک ہی ہے، پردہ ڈالنا چاہیے اور بعد میں بھی نکاح نیا پڑھانے کی ضرورت نہیں، سب درست ہے، بچے بھی حلال ہیں۔ اس پر جو کہتے ہیں نا کہ نہیں حمل کی حالت میں نکاح نہیں کر سکتے، کئی لوگ یہ بھی ضد کرتے ہیں، یہی ہے مسئلہ ان کا۔ وہ چاہتے ہیں کہ پھر پوری طرح ان کو سنسار کروائیں، بدنام کرنا چاہتے ہیں، کسی کی بچی کو ذلیل ہو جائے، پردہ ڈالنا چاہیے۔ وہ جو حمل کی بات ہے نا وہ ہے صرف جو حلال کا بچہ، ایک خاوند نے طلاق دی یا اس کی موت ہوئی اس کا حمل ہے، وہ ٹھیک ہے جب تک بچہ پیدا نہ ہو دوسرا نکالے، یہ اس کا کیا احترام، نہ وہ کسی کا بچہ لکھا جائے گا نہ کوئی اس کا باپ بنے گا، ایسا جو ہے اس کا نکاح تو فوراً کرنا چاہیے، پردہ رہ جائے، کیوں ذلیل و رسوا کرنا چاہیے۔ اب بچے کی ولدیت میں مولانا ایک اور سوال صرف اتنا ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ نہ مباشرت کرے، اگر اسے علم ہے نکاح کر لے، مباشرت سے پرہیز کرے، جب بچہ پیدا ہو جائے دوسرے کی کھیتی کو پانی نہ دے، اس حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ دوسرے کہتے ہیں نہیں مباشرت بھی کر سکتا، کوئی ایسی بات نہیں، زیادہ سوچنا چاہیے، ہو گئی غلطی تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں، پردہ جو ہے کھل جائے، ساری دنیا کو پتہ چلے۔ آپ نے بہت خوبصورت بات بتائی ہے، ہم آپ سے تھوڑی وضاحت یہ چاہیں گے کہ اس سطح پہ وہ بچہ کی ولدیت کیا لکھی جائے۔ اب یہ حدیث پاک سناتے ہیں کہ آدمی آیا، اس نے حضور سے کہا کہ میری بیوی جانی ہے، تو آپ نے فرمایا تیرا نکاح کوئی نہیں، تو جس نے دھوکہ دیا تجھے اس سے اپنا مہر بھی اور سارے واپس، وہ تو اس نے شکایت کی، اگر کوئی شکایت کرتا نہیں رکھنا چاہے اس کا معاملہ تو الگ ہے، جو اس اللہ کے بندے کی طرح نیکی کرتا کہ میں پردہ رکھوں، اس نے کوئی شکایت کی حضور سے، مسئلے کو سمجھنا چاہیے کہ وہ الگ مسئلہ تھا کہ وہ خاوند اس سے ناراض تھا کہ میرے ساتھ کیوں یہ دھوکہ ہوا، یہاں تو ناراض نہیں، یہاں تو بیچارہ نیکی کے ارادہ سے چاہتا کہ چھپا دو۔ تھوڑی وضاحت چاہیے۔ نہیں مولانا ہم یہ پوچھ رہے ہیں اب کہ نکاح ہو گیا اور آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر بھی ملے گا، اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ نسل جو اس کی نہیں ہے، اس کی ولدیت میں کس کا نام لکھا جائے گا؟ یہ مسئلہ جو طاہر صاحب پہلے بھی آیا تھا، اس کا چھوڑ کر ویسے ہی کہ کسی اور کو مطلب عیدی سے انہوں نے دیا تھا، کوئی حل نہیں ہم کر سکے، نہ کسی عالم نے اس کا حل بتایا، ہم کچھ نہیں کر سکے۔ جی السلام اس علیکم۔ کا باپ تو نہیں مولانا اس کا حل تو ہم نے بے شمار اداروں سے رابطہ بھی کیا کہ زنا ایسا کے بچے جو بچہ پیدا کہ ہوتے ہیں کیا عیدی کریں؟ سینٹر سے لوگ لے لیتے ہیں اور عیدی والوں نے اپنے مسئلہ سینٹر ٹیڑھا۔ کے باہر ایک پالنا رکھا ہوا ہے کہ بچے کو قتل نہ کریں، یہاں ڈال دیں، اور پھر ان کے پاس ایک بہت لمبی چوڑی لسٹ بھی ہے کہ جو بچے اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، انہیں اپنا بچہ بنانا چاہتے ہیں، اب وہ لے جائیں گے تو اس بچے کی ولدیت میں کس کا نام لکھیں گے؟ یہ ہم نے بے شمار اداروں سے رابطہ بھی کیا اس حوالے سے، یہ ہمارے کوئی نہیں بتاتا۔ یہ 4 سال سے ہمارے پاس ایسا سوال ہے کہ جس کے بارے میں ہم لاجواب۔ طاہر میاں وہ جو ہے نا کہ ان کا کوئی والی وارث نہیں، وہ تو چلو کسی کا بھی لکھ دیں، کوئی وراثت کا مسئلہ نہیں، یہ ہے وراثت کا مسئلہ کہ اگر یہ اس کو اپنا بیٹا لکھے تو ایک بیٹا جو اس کا نہیں تھا، خواہ مخواہ اس نے حصہ لے لیا جائیداد سے، دوسرے وارثوں کے ساتھ ظلم ہوا، جو اصل بیٹے ہیں حق تو ان کا تھا، یہ خواہ مخواہ ایک آدمی شریک ہو گیا، پردہ پوشی تو رہ گیا۔ مسائل بہت ڈیرے نا، کریں کیا، کوئی بتاتا نہیں، کسی مفتی نے اور عالم نے نہیں بتایا۔ چلیں ہاروت و ماروت کے بارے میں مولانا ایک اب ان کے بارے میں تو اگر کوئی کرے چلو خواہ مخواہ، چلو میں اللہ واسطے اس کو حصہ دے دیتے، مگر بچہ جو ملائنہ کا ہے کہ جس کے خاوند نے الزام لگا دیا اپنی بیوی پر، وہ بیان ہو گیا، قسمیں اٹھائی گئی، نکاح ٹوٹ گیا، اب وہاں تو حکم ہے نا کہ اس خاوند کا نہیں لکھا جائے، اس نے تو انکار کر دیا کہ میرا تو تھا ہی نہیں، وہ تو بالکل اس ماں کے نام پر لکھا جائے گا، یہ تو شریعت کا حکم ہے، ساری عمر ماں کا کہہ رہا ہے تو باپ کا نہیں، ہمارے یہاں مولانا سسٹم وراثت بھی جو لے گا نا اپنے ماموں کی لے گا یا اپنی ماں کی لے گا، ددیال کی طرف سے نہیں لے گا، اس کے تو باپ نے صاف کہہ دیا تھا میرا نہیں ہے بچہ۔ نہیں مولانا آپ کی بات تو ہم فالو کر گئے، دین کا حکم بھی ہم مان گئے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں اس کے قوانین اس کے دینی بات کا ساتھ نہیں دیتے۔ اب بچہ داخل کرانا ہے، اس کا بڑا ہو گیا، شناختی کارڈ بنانا ہے، چلیں ماں باپ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، کسی خرابی کی بنا پہ ایسا ہو گیا، اب بچے نے عملی زندگی گزارنی ہے، وہ کس کے نام پہ گزارے گا؟ یہی میں کہتا ہوں مسئلہ بڑا ٹیڑھا، کریں کیا؟ انہی باتوں سے تانگ آ کر تو یورپین لوگوں نے باپ کا خانہ ہی ختم کر دیا،
حلال کے بھی جو ہے وہ بھی ماں کے نام پر ہے. وہاں اسکولوں میں نا ماں کے نام پر ہی جا کر لوگ درج کراتے ہیں. باپ کا انہوں نے قصہ ہی ختم نہیں، کیا. یہاں بھی ضرورت ہے کہ ہم ماں کا نہیں نام میں کیا کہوں یہاں تو نہیں ہو سکتا. چلیے، ہاروت و ماروت کے بارے میں مولانا ایک سوال ہے کہ اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت فرما دیں کہ یہ واقعی فرشتے تھے اور لوگوں کو سحر سے منع کرتے تھے یا سکھاتے تھے؟ بس یہ 1 منٹ میں اس کا بیان ہو سکتا کہ وہ فرشتے تھے، اللہ کے حکم سے اترے تھے. جادو پھیل گیا تھا، جادو سے ہٹانے کے لیے اللہ نے انہیں ایک پاک علم دیا، نوری علم، کہ لوگوں کو یہ سکھاؤ کہ اگر تم کرنا ہی چاہتے ہو تعویذ گنڈا دم درود تو شرک کو چھوڑو، یہ پاک علم لے لو. مگر اس پاک علم کا بھی برا حال لوگوں نے کیا کہ جادو پہلے ہی تھا، اس کو بھی غلط کاموں میں استعمال کرنے لگے. فرشتوں نے جادو نہیں سکھایا، فرشتے جادو سے ہٹانے کے لیے آئے. وہ دونوں علم چل رہے ہیں، کالا علم بھی چل رہا ہے، نوری بھی چل رہا ہے. مگر ہے خطرے کی بات. نوری علم بھی محبت پیدا کرتا ہے، جادو بھی کرتا ہے. اگر آپ نے 2 بھائیوں میں محبت پیدا کر دی بہت اچھا کیا. اگر کسی کی بیٹی کا یہ رانا کسی سے لگوا دیا یا بیوی کو کسی دوسرے کے ساتھ اٹیچ کر دیا تو جو اثر ایک ہی ہوگا دونوں کا. فرق یہ کہ سحر کفر ہے، یہ کفر نہیں ہے، پاکیزہ علم ہے. مگر اس میں بھی ضمن میں کوئی پیشاب ڈال دے تو خراب ہو جائے. اللہ نے یہی شکایت کی ہے کہ اتنا پاک علم اللہ نے دیا، فرشتے سکھا کر گئے، ڈانٹتے گئے کہ غلط نہ استعمال کرنا. مگر یہ یہودی خبیث بعد نہیں آئے، انہوں نے اس پاک علم کو بھی گندے کاموں میں خرچ کیا. جزاکم اللہ خیر. اس خوبصورت جواب کے ساتھ ہم شکر گزار ہیں مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مدد ذلہ العالی، جو فتاوی آن لائن میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات مرحمت فرما رہے تھے. فتاوی آن لائن اسلامی تعلیمات کا پروگرام گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان سے ہر اتوار عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیں 080011777. اس کے ساتھ ہی پروگرام کے میزبان میاں طاہر کو اور مولانا محمد اسحاق حافظہ اللہ کو اگلے اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.